بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے 3000 کی فوج سے مدینہ پر چڑھائی کی۔ ایک حصہ کا اکرمہ بن ابی جہل اور دوسرے کا خالد بن ولید سردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے 1000 آدمی بنا تھے۔ احد پر لڑائی ہوئی جو مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کر دی تھی کہ کامیابی کے بعد بھی پشت کے تیر اندازوں کا دستہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ مسلمانوں کو فتح ہونے کو تھی ہی کہ تیر اندازوں کا وہی دستہ جس کے رکھنے کی ممانعت تھی، خلاف حکم خدا و رسول مال غنیمت کے لالچ میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا، جس کے نتیجہ میں فتح و کامرانی شکست و نامرادی سے بدل گئی۔ حضرت حمزہ اسد اللہ شہید ہو گئے، میدان میں بھگدڑ پڑ گئی، بڑے بڑے مدعیان شجاعت سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے اور کسی نے رسول اسلام کی طرف توجہ نہ دی۔ تواریخ میں ہے کہ تمام صحابہ رسول خدا کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے، صرف 3 صحابی رہ گئے جن میں حضرت علی علیہ السلام اور 2 اور تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ یہ سب بھاگ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے تھے کہ مجھے تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، مگر کوئی منہ پھیر کر نہ دیکھتا۔ ایک شخص نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر مارا، جس کی وجہ سے آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے اور پیشانی مجروح ہو گئی۔ تلواروں کے کئی زخم بھی آئے اور آپ ایک گڑھے میں گر پڑے۔ جب سب بھاگ رہے تھے، حضرت علی علیہ السلام محو جہاد تھے اور تحفظ رسالت بھی کر رہے تھے۔ بالآخر کفار کو ہٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی پر لے گئے۔ رات ہو چکی تھی۔ دوسرے دن صبح کے وقت مدینہ کو روانگی ہوئی۔ اس جنگ میں 70 مسلمان مارے گئے اور 70 ہی زخمی ہوئے اور کفار صرف 30 قتل ہوئے، جن میں 12 کافر علی کے قتل کیے ہوئے تھے۔ اس جنگ میں علمبرداری کا عہدہ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے سپرد ہی تھا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت علی محو جنگ رہے، آپ کے جسم پر 16 ضربیں لگی اور آپ کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا تھا۔ آپ کافی زخمی ہونے کے باوجود تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفوں کو الٹتے جاتے تھے۔ اسی دوران میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم کیوں نہیں بھاگ جاتے؟ عرض کی، مولا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ مدارج النبوہ، مجھے تو آپ پر قربان ہونا ہے۔ اسی موقع پر حضرت علی کی تلوار ٹوٹی تھی اور ذوالفقار دستیاب ہوئی تھی۔ ناد علی کا نزول بھی ایک روایت کی بنا پر اسی جنگ میں ہوا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہوتے ہی کسی نے خبر اڑا دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اسی خبر سے آپ کے فدائی مقام احد پر پہنچے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ بھی شامل تھیں۔ دشمنان اسلام کی عورتوں نے مسلم اموات کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ امیر معاویہ کی ماں نے مسلمان لاشوں کے ناک کان کاٹ لیے اور ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا اور امیر حمزہ کا جگر نکال کر چبایا۔ اس لیے مادر معاویہ ہند کو جگر خوارہ کہتے ہیں۔